بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کی یہ 7ویں آیت ہے جس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے غصہ کیا، نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ کیا؟ یعنی کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم اللہ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی دکھاؤ کن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام کا قوم، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غصہ ہوا، یعنی ان کے اندر نبی موجود تھا لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام نے سمجھانے کی انہیں بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگ گناہ ایسا کرتے تھے، بہت بھیانک گناہ تھا جو آج بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، افسوس مسلمان بھی کرتے ہیں۔ وہ تھا یعنی مردوں کے ساتھ، مرد کے ساتھ، یعنی ہم بستری یعنی شہوت کرتا تھا۔ جو مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے وہ مرد کے ساتھ کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اپنے نبی کے ذریعے انہیں وارننگ دی کہ یعنی آپ لوگ سدھر جاؤ، لیکن وہ نہیں سدھرے، حالانکہ اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا غصہ ہوا کہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی بیوی پر بھی یعنی غصے ہو گیا، ان کو بھی انہی کے اندر شامل کر کے جو عذاب نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جو زمین تھا اس کو الٹا کر دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ زمین آج بھی موجود ہے، آپ جا کے یعنی سرچ کریں گوگل پہ آپ کو مل جائے گا۔ اور فرعون کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، معجزے دیے، نشانیاں دی بہت ساری، لیکن اس نے جھٹلایا، اس نے کہا کہ نہیں یہ جادوگر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اس نے پھر فرعون خود اس نے جادوگروں کو بلایا۔ جب جادوگروں نے آ کے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی، تو پھر انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے۔ تو پھر وہ جادوگر مسلمان ہو گئے، لیکن فرعون اکڑا رہا، نہ مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنا غصے ہوا کہ سمندر میں اس کو بھی ڈبو دیا، اور اس کے لشکر جو تھے، جو اس کا فوج تھا، سب کو ڈبو دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی غصے ہوا۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے کہا تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں معجزے دکھاؤ، یعنی وہ بولتے تھے ہمیں یہ چیز دکھاؤ، وہ چیز دکھاؤ، ایسے چیزوں کے نام لیتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اونٹنی یعنی دکھا دو، اس پہاڑ کے اندر سے کوئی زندہ اونٹنی آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ دے دیا، اونٹنی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن تم پانی پیو گے کنویں سے، اور ایک دن اس اونٹنی کو پانی پینے دو گے۔ تو وہ لوگ جو تھے نا، وہ بہت بڑے جو امیر تھے، رئیس تھے، تو انہوں نے کیا کیا، یعنی آپس میں مشورے کر کے ایک چال بازی کی، اور اونٹنی کے جو یعنی ٹانگیں تھی نا، کچھ وہ کاٹ ڈالی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غصے ہوا، اور ان پر ایسی کوئی ہوا چلائی، کوئی کنکر بھری، کہ ان کو یعنی پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا لیجئے گا کہ گمراہ وہ لوگ کون ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر غصے ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں سارا، لیکن جو گمراہ ہیں وہ کون ہیں؟ تو میرے بھائی، گمراہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی قرآن میں۔ یعنی وہ لوگ گمراہ ہیں جو لوگ اللہ کے لیے کچھ ایفرٹ پوٹ نہیں کرتے، صرف اپنی انا کے لیے، اپنے کے لیے بس جو بھی کرتے اپنے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر ان کو تم دیکھو گے کہ بس وہ بولتے ہیں کہ بس ہم اس دنیا میں بادشاہ بن جائیں اور سب چیزوں پر ہم قبضہ کر لیں، وہ لوگ ایسے سمجھو گمراہ ہیں۔ اور سب سے بڑے جو گمراہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ
وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہوں، باقی تو یعنی مسلمانوں کے اندر بھی ہیں لیکن باقی قومیں تو اکثر بھی ہیں، جیسے ہندو ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، صرف بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں وہ معاذ اللہ کے نبی کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور جیسے یہودی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ یعنی محبت رکھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ تو ہیں سیدھے۔ لیکن انسان اس چیز کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ ہم مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائموں میں ہم یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور کرتے ہیں، ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے غصہ کیا، نہ گمراہوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے غصہ کیا ان پر بھی مت چلا، اور جو گمراہ ہیں اس وقت موجود ہیں جو پہلے تھے ان کے راستے پر بھی ہمیں مت چلا۔ تو میرے دوستو ہمیشہ بچتے رہو گمراہیوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دل سے دعا کرتے رہو، اور دعا کرو کہ اللہ جو آخرت میں جو ہم سے حساب کتاب ہونے والا ہے، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے۔ اگر حساب کتاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کھول دیا تو ہو سکتا ہے اس دن ہم پھنس جائیں، کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ تو لہٰذا اچھے عمل کرو، لہٰذا اپنوں کے ساتھ زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔ جن لوگوں کا بھی اگر یعنی سب سے زیادہ لڑائی ہوتا ہے یا جھگڑا ہوتا ہے وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے اندر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ تو اس گمراہی سے بھی خود کو نکالو میرے بھائیوں۔ جو بھی آدمی یعنی نماز تو پڑھتا ہے، نماز میں تو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر مت چلا، لیکن نماز کے بعد وہ اٹھتا ہے اور لڑائیاں اور جھگڑے شروع کر دیتا ہے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے لڑتا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ لڑتا ہے۔ اس طرح اکثر موجود ہیں، اکثر ہر گھر میں ایسا لڑائیاں جھگڑے ایسا یعنی ہوتے ہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ آپس میں یہ لڑیں اور آپس میں ان کی گھر سے لڑائی شروع ہو، پھر یہ یعنی ان کے جو بچے آئیں گی، آنے والے نسلیں آئیں گی، ان کے اندر یہ بدعت شامل ہو، وہ بھی بچے بھی ان کے دیکھ کر کے وہ بھی آپس میں پھر اس طرح لڑتے رہیں۔ تو لہٰذا اس بدعت کو بھی یعنی کنٹرول کرو، اس بدعت کو آگے مت بڑھاؤ، لڑائیوں جھگڑوں سے ان چیزوں سے بچو، اور محنت خوب کرو، اللہ کی راہ میں محنت کرو، اور حلال رزق کمانے کی بھی محنت کرو کہ دنیا میں آپ حلال رزق کماؤ، یہ بھی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ۔ میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور آپ سب کی نیک خواہشات پورے کرے، آمین ثم آمین۔